بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ میرا نام سبین ہے۔ میں شروع سے ہی اپنے سے زیادہ اپنی خالاؤں اور ماموں کے گھر میں رہی، شاید اس لیے کہ ہمارے گھر کا ماحول ایسا نہیں تھا جہاں بیٹیوں کو عزت ملتی۔ ابا ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ ہم شروع سے ہی ساری بہنیں بہت خوبصورت تھیں۔ اماں کے سبھی رشتہ دار ہمارے حسن پر رشک کرتے تو وہی ہمارے نصیب پر افسوس کرتے۔ تبھی رشتہ داروں سے ہم لوگوں کو بہت پیار محبت ملتا تھا، مگر ان سب حالات کے باوجود میں کافی نک چڑھی اور مغرور تھی۔ ہوتی بھی کیوں نہ بلا کی حسین تھی، نہ صرف اپنی بہنوں میں سب سے زیادہ حسین تھی بلکہ گاؤں میں بھی میری جوڑ کا کوئی نہیں تھا۔ میں اپنی شکل پر اتراتی تھی، میرے پیچھے گاؤں کا ہر نوجوان پاگل تھا، مگر میں اپنی ہی دھن میں رہتی تھی، کبھی کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب میں ایک الہڑ سی مٹیار ہوا کرتی تھی۔ میں زیادہ تر کھیلتی کودتی خالہ کے گھر چلی جاتی۔ میری عمر بمشکل 16-17 سال ہوگی۔ طبیعت میں بچپنا ابھی بھی باقی تھا۔ میری خالہ کی بیٹیاں میرے ساتھ گھل مل جاتی تھیں۔ ہم اکثر چشمے پر پانی بھرنے جاتے اور خوب مستی کرتے۔ ایک دن خالہ کی بیٹی کی طبیعت خراب تھی کہ میں اکیلے ہی پانی بھرنے چشمے پر چلی گئی۔ پانی بھر کے واپس لوٹ رہی تھی کہ سامنے سے آتے دو نوجوان دیکھ کر کھٹک گئی۔ ان میں سے ایک بڑی عمر کا تھا، جس کی آنکھیں نیلی تھیں اور بال عجیب سے کالے گھنگریالے تھے، جبکہ دوسرا نوجوان میں پہچانتی تھی، وہ کوئی اور نہیں میری خالہ کا بیٹا شہریار تھا۔ شہریار نے مجھے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ شاید وہ آج کافی دنوں کے بعد گاؤں آیا تھا۔ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ہزاروں جذبات دیکھ لیے تھے۔ اس نے اپنے ساتھ کھڑے آدمی کو دوسری طرف جانے کا اشارہ کیا۔ وہ تو جیسے اس کے حکم کا منتظر تھا۔ وہ کھیتوں کی طرف چلا گیا۔ شہریار میری طرف آنے لگا۔ میں شہریار کو جانتی تو تھی، مگر اتنی بے تکلف نہیں تھی کہ اس سے تنہائی میں بات کروں۔ وہ میری طرف ہی آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں اپنا راستہ بدلنے لگی۔ تبھی وہ جاتے جاتے میرے راستے میں آ گیا اور مجھے روک کر مخاطب کیا۔ بات سنو، اتنا اترا کیوں رہی ہو؟ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھ نہیں رہی؟ اس نے غصے سے کہا، یہ تم حق کیوں جتا رہے ہو؟ میں کوئی تمہاری خریدی ہوئی لونڈی نہیں ہوں جو تم اس طرح بات کر رہے ہو؟ میں نے غصے سے گراتے ہوئے کہا، لیکن وہ باز نہ آیا اور آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑانے لگی تو وہ ہنسنے لگا۔ اس کی مکروہ ہنسی دیکھ کر مجھے اور غصہ آیا۔ میرے ہاتھ میں جو پانی کی بوتل تھی میں نے غصے سے رکھ کر اس کے منہ پر دے ماری۔ وہ تکلیف سے چلانے لگا۔ بوتل اس کی ناک کی ہڈی پر لگی تھی۔ ناک پر ہاتھ رکھے وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ میں ہنستی ہوئی وہاں سے چلی آئی۔ وہ میرے پیچھے آوازیں دینے لگا، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، اس کا بدلہ تجھے ضرور چکانا پڑے گا۔ لیکن میں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ میں جانتی تھی کہ یہ چاہے بھی تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں کسی کے جال میں پھنسنے والی نہیں تھی، مجھے کوئی کیا نقصان پہنچاتا، مگر نہ جانتی تھی کہ یہ غرور مجھے مہنگا پڑے گا۔ گھر آئی تو خالہ میری منتظر تھیں۔ کہنے لگیں، آج شہریار بہت دنوں کے بعد گاؤں آئے گا، اس کے لیے خاص انتظامات کرنے ہیں۔ خالہ کی بات سن کر میں اور دل ملا کر رہ گئی، گویا موصوف نے گھر آنے سے پہلے ہی مجھے اپنی کمظرفی دکھا دی تھی۔ خدا جانے اب اس ایک گھر میں اس کے ساتھ رہوں گی کیسے؟ میں نے سوچا، یا ایسا کروں گی کہ آنا جانا کم کر دوں گی۔ میں نے سوچا، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ مہینے میں کم از کم 15 دن میں خالہ کے گھر ہی رہتی تھی، رات کو سوتی بھی یہیں تھی اور صبح ہوتے کبھی اپنے گھر چلی جاتی تو کبھی یہیں رہ جاتی۔ اماں ابا کو تو ویسے ہی میری پرواہ نہیں تھی، بہرحال آنے والی وقت کی دیکھی جائے گی، میں نے سوچا اور کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ شام کے وقت شہریار بھی گھر آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھا تو بڑا خوش ہوا، شاید اس لیے کہ میں اسی گھر میں موجود تھی، مگر مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ سچ بات تو یہ ہے کہ شہریار جیسے لڑکے مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔ لیکن اس دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں رات کو سوئی تو کافی گہری نیند آئی۔ عموماً مجھے صبح سویرے اٹھ جانے کی عادت تھی، لیکن اس دن میری آنکھ صبح 12 بجے تک نہیں کھلی۔ پورا دن میرے سر پر ایک غنودگی سی تاری رہی۔ دل چاہتا تھا بس سوئی رہوں، لیکن گھر کے کام کاج بھی کرنے تھے۔ اگلے دن شام کو شہریار کے دوستوں کی دعوت تھی۔ خالہ نے کل کے لیے کافی زیادہ کام کرنے کا کہا تھا۔ میں تھکی تھکی سی تھی، لیکن پھر بھی مجھے سارے کام نپٹانا پڑے۔ عموماً خالہ کے گھر میں جب بھی شہریار کے دوست آتے تو خالہ ہمیں یا اپنی بیٹیوں کو
اس کے دوستوں کے سامنے نہیں جانے دیتی تھی، لیکن آج گھر کا ماحول عجیب سا تھا۔ شہریار کے دوستوں میں وہی عجیب و غریب گھنگریالے بالوں والا شخص بھی آیا ہوا تھا جسے میں نے کھڑکی کی اور سے صحن میں بیٹھے دیکھا۔ اسے دیکھ کر میرے دل کی کیفیت عجیب سی ہو گئی، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہے۔ شہریار تھوڑی دیر کے بعد چائے پانی لینے آ گیا۔ میں نے شہریار کو پیالیوں والی ٹرے تھما دی اور باقی چائے والی کیتلی لے کر تھوڑی ہی دیر بعد اس کے پیچھے پیچھے بیٹھک سے ہوتی ہوئی صحن میں پہنچ گئی، جہاں پر شہریار کے سبھی دوست بیٹھے تھے۔ شہریار نے مجھے گھور کر دیکھا، شاید وہ مجھ سے اس بے باکی کی توقع نہیں کر رہا تھا، مگر نہ جانے کیا ہوا تھا، میں یوں ہی اس کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ واپسی پر جاتے ہوئے میری نظر اس کے دوست پر پڑی۔ اس کے گھنگریالے بال اور نیلی آنکھیں مجھے اپنی طرف کھینچتی تھیں۔ میں اس کے سامنے ہوتی تو مجھے لگتا جیسے میں اس انجان شخص کی دیوانی ہو گئی ہوں۔ یہ کیفیت میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ دن بدن میری طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ شہریار بھی اس دن کے بعد سے مجھے تنگ کرنے لگا تھا، بات بات پر میری طرف نظریں گھما کر یوں دیکھتا جیسے ابھی مجھے کھا جائے گا۔ مجھے شہریار سے نفرت ہونے لگی، حالانکہ وہ ہر وقت پلکیں میری راہ میں بچھائے رکھتا، لیکن اس کا یہ انداز اور یہ چونچلے مجھے ذرا نہیں بھاتے تھے۔ اگلے دن کی بات ہے، میں صحن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا، سامنے ایک عورت کھڑی تھی۔ عورت کا حلیہ فقیرنیوں جیسا تھا، جبکہ شکل بھی جانی پہچانی نہیں تھی۔ میں اس عورت کو نہیں جانتی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا، میرا نام لیا اور بولی، میں تمہارے لیے ایک پیغام لائی ہوں۔ کیا پیغام لائی ہو؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا تو اس نے ایک کاغذ کی چٹھی میری طرف بڑھا دی۔ میں نے چٹھی کو غور سے پڑھا تو لکھا تھا، تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تمہارے گھر کے عقبی باغ میں جو چیڑ کا درخت ہے اس کے نیچے مجھ سے ملنے آ جاؤ۔ خط پڑھ کر میری سمجھ میں نہ آیا کہ کیا ماجرا ہے۔ خیال آیا کہ شہریار کی شرارت ہوگی، مگر اندر کمرے میں جا کر دیکھا تو شہریار اطمینان سے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ سمجھ میں نہ آیا کہ یہ پیغام کس کا ہو سکتا ہے۔ پرچے میں درج تھا کہ بہت ضروری بات کرنی ہے، اگر آج نہ آ سکیں تو تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ یہ بات پڑھ کر میں کیسے گھر رک سکتی تھی؟ بڑھیا میری طرف دیکھتی ہوئی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آئی، خود کو اچھی طرح کالی چادر میں لپیٹا۔ دیکھا تو خالہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ میں چپکے سے دروازے سے نکلی، بائیں باغ کا رخ کیا تو سامنے ہی کھڑا ایک شخص نظر آ گیا۔ میری طرف اس کی پشت تھی۔ میں تیزی سے بھاگتی ہوئی اس درخت کے نیچے پہنچی۔ میرے قدموں کی آہٹ سن کر اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں، وہی گھنگریالے بالوں والا شخص تھا جس کی آنکھیں نیلی تھیں اور جو مجھے شہریار کے ساتھ اس دن، یعنی کہ جب ہم چشمے پر گئے تھے تو نظر آیا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں ویسے ہی بے اختیار ہو جاتی تھیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس میں ایسی کون سی کشش ہے جو مجھے اس کی جانب کھینچ لاتی ہے۔ میں اس کی طرف ہونکوں کی طرح دیکھے جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا پہلی بار اپنے من کے راجا کو دیکھ رہی ہوں۔ دل کی کیفیت بتا نہیں سکتی۔ اس نے جو میری محویت کو دیکھا تو میرے آگے چٹکی لہرا کر بولا، کہاں کھو گئی ہو؟ میں نے تمہیں بات کرنے کے لیے بلایا ہے۔ اس کی مسکراہٹ اس کی باتوں کی طرح قاتلانہ تھی۔ وہ بے حد حسین تھا۔ مردانہ وجاہت کا نمونہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، شاید میرے ہی ٹکر کا تھا۔ سورج چاند کی جوڑی ہوتی۔ میں نے دل میں ہزاروں باتیں سوچ لیں۔ تب اس نے مجھ سے کہا، ہم کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میں تو جیسے کسی ٹرانس کی کیفیت میں اس کے ساتھ چلی جا رہی تھی۔ ہم بینچ پر بیٹھ گئے۔ وہ مجھ سے اظہار محبت کرنے لگا، کہنے لگا، جب سے تمہیں دیکھا ہے میرے دل کا چین لٹ گیا ہے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میں تو خوشی کے مارے پھولے نہ سما رہی تھی کہ جسے ایک نظر میں پسند کر لیا وہ بنا کہے ہی میرا ہو گیا۔ یہ بات کسی فخر سے کم نہ تھی۔ میں بھی اترا کر بولی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم جب چاہو آ کر مجھے لے جاؤ، میں تو تمہاری ہی امانت ہوں۔ میں نے شرماتے ہوئے کہا تو وہ جیسے میری صدا پر فدا ہونے لگا۔ یہ مختصر سی ملاقات تھی جس کے بعد میں گھر آ گئی، لیکن میرا دل وہیں بائیں باغ میں کہیں رہ گیا تھا۔ میں اس کے بارے میں سوچتی رہی، یہاں تک کہ پاگل پن کی حد تھی۔ میں نے اس کا نام تک نہ پوچھا، بس اس سے باتیں کرتی چلی گئی۔ اس کی باتوں کا زہر تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا، اور میں اس کی چاہت کے سمندر میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ اب میرا زیادہ تر وقت خالہ کے گھر سے بھی باہر گزرنے لگا۔
मैं अक्सर पार्क की तरफ चली जाती। हमने मिलने का एक वक्त मुकर्रर कर रखा था जो तकरीबन मगरिब से ज़रा पहले का होता। शहरयार इन दिनों मुझ पर कड़ी नज़र रखे हुए था। मुझे बड़ी एहतियात के साथ घर से निकलना पड़ता। मगरिब के बाद शहरयार जब अपने दोस्तों से मिलने जाता तो मैं भी चुपके से घर से निकल आती। मैंने अकबर यानी कि उसी अजनबी को बता दिया था कि जब शहरयार घर पर हुआ करे तो ज़रा एहतियात से काम लिया करो। वो भी मेरी बात से इत्तेफाक करता था। वैसे भी मुझसे ज़्यादा एहतियात वो करता था, लेकिन कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। उस दिन उसने मुझे वक्त से ज़रा पहले आने का कहा। वो कह रहा था उसे कुछ ख़ास बात करनी है, अपने माँ बाप को मेरे घर भिजवाना है। मुलाकात का वक्त मगरिब की थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाता था क्योंकि हर तरफ अंधेरा फैल जाता था। मेरे घर ना आने पर खाला परेशान होती थी, लेकिन मैं क्या जानती थी कि आज वक्त से पहले आना मुझे किस कदर महंगा पड़ जाएगा। मैं और अकबर हाथों में हाथ डाले मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब बुन रहे थे कि अचानक हमें अपने पीछे किसी के कदमों की आहट का एहसास हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो पाँव तले से ज़मीन खिसक गई। खालू खाला के साथ शहरयार खड़ा मुझे खौफनाक तेवरों से घूर रहा था, जबकि अकबर बिल्कुल पुरसुकून खड़ा था। ऐसा लग रहा था उसके रवैये से जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं खौफ से थर थर काँप रही थी कि खाला ने आगे बढ़कर मुझे बालों की चुटिया से पकड़ा और ज़ोर ज़ोर से मारने लगी। तब अकबर ने आगे बढ़कर मुझे छुड़ा दिया। अम्मी रहने दें, इंसान से गलतियां हो जाती हैं। मैं उसके मुनाफिकाना रवैये पर हैरान रह गई। यकीनन खाला को भड़काकर वो ही यहाँ लाया था और अब कह रहा था कि इंसान से गलतियां हो जाती हैं। मैं उसके इस रवैये पर तिलमिला कर रह गई, मगर कर भी क्या सकती थी। खाला मुझे घसीटती हुई घर ले गई। घर जाकर इन्होंने मुझे खूब मारा पीटा। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। इत्तला मेरे वालिदैन तक पहुंची तो इन्होंने भी मुझ पर अफसोस किया। मुझे घर बुलाने का तकाजा करने लगे। खाला ने उन्हें समझाया कि इस वक्त आप सबीहा को यहीं रहने दें तो बेहतर होगा। अगर अभी सबीहा आपके घर आएगी तो लोगों को बातें बनाने का मौका मिल जाएगा। बहरहाल अगले दिन अब्बू और अम्मी सफ़िया खाला के घर आ गए। खाला से पूछा तो इन्होंने बताया कि इस तरह मैं एक अजनबी नौजवान से बातें करते मुलाकातें करते पकड़ी गई हूँ। ये बात उन्हें शहरयार नहीं बताई थी। मुझे शहरयार पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैं उससे शुरू से नफ़रत करती थी। फिर कुदरत ने एक और खेल खेला। मेरी शादी का फ़ैसला शहरयार ही के साथ हो गया। वो शहरयार जिससे मैं बेपनाह नफ़रत करती थी। अब्बा का कहना था कि वो इतनी बदचलन बेटी को अपने घर में नहीं रख सकते। जिसके साथ मिलते पाई गई है उससे तो नहीं शादी कर सकते कि वो हमारे ख़ानदान का नहीं है। लेकिन अगर शहरयार माने तो हमें कोई एतराज़ नहीं। शहरयार तो जैसे पहले ही तैयार बैठा था। मैं इस फैसले पर खुश नहीं थी। मुझे रह रहकर अकबर की यादें सता रही थीं। मेरी हालत अजीब हो गई। मुझे पागलपन के दौरे पड़ने लगे। हर वक्त नींद आने लगी। ऐसा लगता था जैसे मैं ज़्यादा दिन जी नहीं पाऊँगी। पूरा पूरा दिन मुझे नींद आती। जब मैं सोकर उठती तो कभी अपने कमरे से अजीबोगरीब दुपट्टे तो कभी लोटे मिलते। मैंने इस बात का जिक्र किसी से ना किया। बहरहाल 1-2 दिन के इंतज़ार के बाद मेरा निकाह सादगी के साथ शहरयार से कर दिया गया। मेरी हालत की किसी को खबर न हुई, ना ही किसी ने तवज्जो दी। सब यही समझते कि मैंने नाटक किया है, सो मैंने किसी को बताया भी नहीं। शहरयार से निकाह हुआ तो मेरा दिल बहुत उदास था। मैं मुसलसल अकबर को याद कर रही थी। शहरयार कमरा उरूसी में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। ऐसा लग रहा था वो किसी चीज़ से सख्त खौफज़दा है। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। इससे पहले तो वो कभी यूं भीगी बिल्ली नहीं बना था। पता नहीं आज उसे क्या हुआ। मैं अपना गम भूलकर उसे देखने लगी। फिर वो लड़खड़ाते हुए कदमों से चलता हुआ मेरे पास आया और मेरे करीब ही बैठ गया। लेकिन उसकी हिम्मत न हुई कि वो मुझे हाथ भी लगाए। उसके हाथ कँपा रहे थे। फिर कुछ देर मुझे देखने के बाद उसने एक चीख मारी और बेहोश हो गया। उसकी चीख सुनकर खाला जान भी दरवाजे पर आ गईं। मैंने दरवाज़ा खोला, उन्हें बताया कि शहरयार की तबीयत ठीक नहीं है। खाला सर पीट कर रह गई। अगले 2-3 दिनों में हम मियाँ बीवी की हालत बुरी हो गई। मुझे सोते हुए अजीबोगरीब ख्वाब आते। लाख बार भी नहा लेती, लेकिन मुझे अपने बालों से अजीब सी बदबू आती। इस सब हालात ने हमें परेशान कर रखा था। इस सूरत हाल से खाला भी बहुत परेशान थी, लेकिन मुझे शहरयार की हालत से कोई सरोकार न था। मुझे अपनी नींद और गुनूदगी ने बेहाल बना रखा था।
پھر گھر سے ملنے والے لوٹوں نے سب کو ایک عجیب و غریب خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ انہی دنوں خالہ کو کسی نے مشورہ دیا کہ ہم پر ہو سکتا ہے کوئی جادو یا بندش وغیرہ کا سلسلہ ہو، بہتر ہے کہ کسی پیر فقیر سے مشورہ لیا جائے۔ خالہ کو یہ مشورہ پسند آیا کیونکہ ہم ہر قسم کا طبی علاج کروا کر دیکھ چکے تھے۔ مجھے کوئی نفسیاتی یا جسمانی بیماری نہیں تھی، ایسا ہی شہریار کے ساتھ بھی تھا، لیکن دونوں کی حالت ایسی تھی جیسے برسوں کے بیمار ہوں۔ ایک دن ہم سب پریشان بیٹھے تھے کہ دروازے پر کسی کے بھاری ہاتھوں نے دستک دی۔ خالہ نے دروازہ کھولا تو سامنے اکبر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی، جیسے کئی دنوں سے سویا نہ ہو، آنکھوں میں لال ڈورے تھے۔ اسے دیکھتے ہی میری وہی کیفیت ہونے لگی۔ وہ شاید شہریار سے ملنے آیا تھا، لیکن اس کے تاثرات ایسے تھے جیسے وہ ہم سب سے مخاطب ہونا چاہتا ہو۔ بالآخر اس نے ایک ایسی سچائی سے پردہ اٹھایا جسے سننے کے بعد میرا شہریار سے اعتبار ہمیشہ کے لیے اٹھ گیا۔ شہریار، یہ میری امانت ہے، اسے میرے سپرد کر دے ورنہ بہت نقصان اٹھائے گا تو۔ اس نے شہریار کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں سمجھ گئی کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ خالہ اور خالو اکبر کی بات سن کر دنگ رہ گئے۔ انہیں اپنے بیٹے پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی ہونے والی بیوی کا سودا بھی کر سکتا ہے۔ شہریار، یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ خالہ نے غصے سے پوچھا۔ امی مجھے معاف کر دیں، میں نے صبیحہ کو حاصل کرنے کے لیے اس کمینے اور خبیث شخص کی مدد حاصل کی تھی۔ اسے کہا تھا کہ صبیحہ پر جادو کر دے تاکہ وہ میری ہو جائے، لیکن اس نے ہماری دوستی کی لاج نہ رکھی۔ اسے صبیحہ پسند آ گئی تو اس نے وہ عمل میرے لیے کرنے کی بجائے اپنے لیے کر لیا۔ تبھی صبیحہ اس کے لیے تڑپتی ہے، لیکن مارے شرم و حیا اس کا نام نہیں لیتی۔ میں سب جانتا ہوں امی، میری غلطی کی وجہ سے سب ہوا ہے، مجھے معاف کر دیں۔ یہ کہہ کر شہریار رونے لگا۔ سامنے کھڑا اکبر شیطانی ہنسی ہنس رہا تھا۔ اسے اپنے کیے پر شرمندگی نہیں تھی، نہ ہی وہ ذرا سا بھی نادم تھا۔ اسے دیکھ کر میں خاموش سی ہو گئی، میں جیسے کچھ سوچنے سمجھنے سے قاصر ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے وہ اپنی عملیات کے ذریعے میرے ذہن پر قابض ہو چکا تھا۔ خالہ اور خالو ساری بات سمجھ گئے۔ انہوں نے ذلیل کر کے اکبر کو گھر سے نکال دیا۔ اکبر ہمیں گالیاں دیتا رہا، دھمکیاں دیتا رہا کہ وہ ہم سب کو تباہ و برباد کر دے گا، جلا کر بھسم کر دے گا، مگر خالہ خالو اس کی دھمکیوں میں نہیں آئے۔ بالآخر اس کے اور ہمارے بیچ ایک سرد جنگ کا آغاز ہو گیا۔ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا سہارا لیا، دن رات سورہ یاسین کا ورد کرتے رہے، کسی پیر فقیر کا چکر بھی نہ لگایا، نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ 6 مہینے کی محنت اور نماز پرہیز کے بعد ہم لوگوں کے گھر کے حالات سنبھلنے لگے۔ میرے اور شہریار کے بیچ میں سب کچھ ٹھیک ہونے لگا۔ میں جو شہریار سے نفرت کرتی تھی اس کی محبت کو سچا جاننے لگی۔ شہریار بھی رفتہ رفتہ میری طرف مائل ہونے لگا، اس کی طبیعت بھی سنبھلنے لگی۔ اکبر اپنے انجام آپ ہی مر گیا۔ ایک دن اس نے کسی شخص کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، وہ اثر رسوخ والا تھا۔ اس نے یہ برداشت نہ کیا اور اکبر کو جان سے مار دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں اور اکبر ہنسی خوشی رہنے لگے، لیکن آج بھی مجھے اپنے شوہر کی یہ حرکت پسند نہیں کہ اس نے مجھے حاصل کرنے کے لیے ایک غیر شخص کا سہارا لیا، اور وہ بھی میری عزت اور جان کو خطرے میں ڈال کر۔ اب سوچتی ہوں کیا کروں، کبھی دل چاہتا ہے کہ اپنے شوہر کو ہی چھوڑ دوں جس نے اس قدر غلط شخص پر بھروسہ کیا، کبھی دل چاہتا ہے کہ اسے معاف کر دوں اور سب بھلا دوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔